अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के किसी भी मॉडर्न कमर्शियल एरिया में जाएंगे, किसी सोसाइटी में जाएंगे, तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी। मरकज़ में जाएंगे तो आपको ऑफिसेस नज़र आएंगे। शीशे के एरिया से अंदर झांकेंगे तो हेडफोन लगाए सामने यंग लड़के और लड़कियाँ बैठे होंगे, सब कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। लैपटॉप की स्क्रीन सामने होगी और हर किसी ज़ुबान में कोई ना कोई गुफ्तगू कर रहा होगा। ये एक ऐसी मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री का मंजर पेश करती है जिसको कहा जाता है कि डिजिटल फ्यूचर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई डिजिटल फ्यूचर है? क्या ये सब कुछ इतना ही लेजिट है या इसके पीछे भी कुछ हिडन है? और ये एक ऐसी दो नंबरी है जो लोगों की ज़िंदगियों को एक अजाब में मुब्तला कर सकती है। तो आज हम आपको एक ऐसा ही हिडन ट्रूथ बताएंगे, बिजनेस और स्कैम का फ़र्क समझाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कि कॉलेजेस के बाद कहते हैं कुछ अर्सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, उनको अंग्रेज़ी बोलने की बुनियाद पर नौकरी मिल जाती है या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो अचानक ही से स्टार्टिंग तनख्वाह ही 50 से 60 हज़ार, 70 और फिर 1.5 लाख तक कमाना शुरू कर देते हैं। ये सड़क है क्या? ये कहानी है क्या? इस पर बात करूँगा। मैं हूँ अदील राजा और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सवालात हों तो छोड़ना, टॉपिक्स हों तो बताना। पिछले कुछ सालों में जहां पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई है और सी पैक का हमने जिक्र बहुत सुना है, तो वहां पर एक और चीज़ भी सामने आई है। ये क्या है? ये है जनाब चाइनीज़ रन कॉल सेंटर्स। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक क्या कह सकते हैं, स्कैम है। चाइनीज़ कॉल सेंटर स्कैम, क्योंकि लेजिट बीपीओ सर्विसेज कस्टमर कॉल सेंटर्स का वाकई ही बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आईटी आउटसोर्सिंग और सपोर्ट सर्विस के नाम पर स्कैम ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और इस इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग हैं। अब ये मत सोचिएगा कि सारे चाइनीज़ कॉल सेंटर्स ही स्कैम हैं, क्योंकि यहाँ पर मसला नेशनैलिटी का नहीं है, यहाँ पर मसला इंटेंशन और बिजनेस का होता है। और यही वो जगह है, यही वो मॉडल है जहाँ पर आम आदमी कंफ्यूज होकर रह जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कैम का इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि कॉल सेंटर आपको बाज़ाहिर नज़र आता है। एक पूरा कॉल सेंटर असल मसला नहीं, इकोसिस्टम है। क्योंकि स्कैम कॉल्स आज जो हैं वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑनलाइन कोर्सेज और फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स तक फैल चुके हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक के बाद एक दूसरे से ज़्यादा डेंजरस है। एक कॉल सेंटर आपको रब्ता करता है और ये सब लिंक्ड होते हैं। आप एक कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाता है, फेक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाता है और लालच क्या दिया जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट सिखाने के नाम पर इलीगल ट्रेडिंग करवाई जाती है। एक प्लान सिस्टम होता है और आखिर में आपका अकाउंट वाइप, खलास। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक स्कैम हुआ था, आपको याद हो। लोगों को एक ऐप बताई गई, उनको कहा गया जी अगर इसमें आप 1000 रुपया लेंगे, डालेंगे तो 24 घंटे में आपको 2000 मिलेगा। लोगों ने 1000 रुपये डाल दिया। 1000 रुपये आखिर चीज़ ही क्या है। अगले दिन 2000 मिला। साथ ऑप्शन आई कि 2000 निकलवाइए मत, अगर आप ये रहने देते हो अगले दिन आपको 4000 मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है, 4000 मिल गया। करते करते वो उन्होंने रकम 50,000 तक पहुंचा दी। फिर उनको मैसेज आया कि 50,000 में अगर 50 और ऐड कर देंगे तो अगले दिन आपको 2 लाख मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने 50,000 और ऐड किया और अगले दिन अकाउंट ब्लॉक, खल्लास, कोई राब्ता नहीं और सारे लोग अपनी रकम से हाथ धो बैठे। वैसे भी आपको दिखाएं जी, सोशल मीडिया पे देखें, कोई बंदा आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट बताएगा, कोई फॉरेक्स गुरु है बताएगा अर्न विद मी, अर्न डॉलर्स विद मी, कोई लग्जरी कार्स का बताएगा, स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे, डॉलर्स में प्रॉफिट आ रहा है। कोई कहेगा मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, $5 लेके आ जा, ये मेरे स्क्रीनशॉट देख, मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ। फिर हज़ारों रुपए के कोर्सेज़ का बताएगा कि जनाब ये पेड कोर्स ज्वाइन करें। अंदाज़ा कीजिए हमारे डक्की भाई, हमारे रजब भट्ट साहब, हमारा नवीद नानी वाला, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं, ये भी ये पेड कोर्सेज का स्कैम करते रहे। चंद डॉलर्स, बड़ा प्रॉमिस कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? ज़्यादातर कोर्सेज जो आपको बेचे जाते हैं ये बेसिक फ्री नॉलेज है। फैंसी पैकेजिंग के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये वो कोर्सेज हैं जो आपका बच्चा जो 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रहा हो, अगर आप उसको कहेंगे तो इंटरनेट से आपको फ्री में निकाल कर दे देगा। आपको इस फैंसी पैकेजिंग के ज़रिए एक ब्रोकर या एक ख़ास प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जाता है।
آپ سے انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے. شروع میں تھوڑا سا مینیپولیٹڈ پروفٹ بھی دکھایا جاتا ہے. آپ کا کانفیڈنس بلڈ کیا جاتا ہے. جیسے ہی انویسٹمنٹ بڑی ہوتی ہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. اگر اکاؤنٹ بلاک نہ ہو, آپ کو کچھ مزید عرصے کے لیے ملک کرنا ہو, تو آپ کے پروفٹ کے نمبر جو ہیں وہ لاس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹریڈنگ پینل پورا آپ کے سامنے نہیں ہوتا, ریئل مارکیٹ انوالومنٹ ہوتی نہیں ہے, تو آپ لاس کروا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا پیسہ تو چلا گیا. اس کے علاوہ ایک اور ڈینجرس اسکیم ہے سگنلز گروپ کا. یہ اسکیم ہوتا ہے ٹیلی گرام کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر آپ کو, ٹیلی گرام کے گروپس کے اوپر آپ کو ڈیلی سگنلز دیے جاتے ہیں. بائی بلا بلا بلا, سیل بلا بلا بلا, 100% کنفرم ٹریڈ. شروع میں یہ آپ کو فری میں کچھ ٹریڈ دیے جاتے ہیں, آپ وہ ٹریڈ کرتے ہیں, آپ کو پروفٹ آتا ہے, ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب اب ٹریڈ یہاں پر نہیں دیے جائیں گے, اب آپ آ جائیں ہمارے VIP گروپ میں, اتنے پیسے جمع کروائیے اور VIP گروپ میں شامل ہو جائیے, تاکہ آپ کو بڑی انویسٹمنٹ کے لیے بڑا وہ کریں, رقم ڈپازٹ کریں اور کمائیں. لوگ VIP گروپ کے پیسے دیتے ہیں, وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں, بڑی رقم جمع کرواتے ہیں. یہ آفر بھی کی جاتی ہے کہ VIP گروپ والوں اگر ہمیں رقم جمع کروائیں گے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ٹینشن سے آپ کا مکمل صفایا, ہم کریں گے آپ کے لیے ٹریڈ. پھر ہوتا ہے لاس, پھر دوبارہ پھر لاس, اگلی بار ہم ٹریڈ ریکور کر کے دیں گے, اور اس طرح آپ ایک ایسے وکٹم بن جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن ان ماڈرن کیسز کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل اسکیمز بھی چل رہے ہیں. یہ وہ ٹریڈیشنل اسکیم ہے جس کا نشانہ آپ اور میں شاید بن چکی ہوں یا نشانے پر ضرور رہے ہوں. ٹیک سپورٹ اسکیم, اس میں وکٹم کو کہا جاتا ہے جناب کمپیوٹر دیکھیں, یہ سیٹ کریں, ریموٹ ایکسیس دے دیں, اس کے بعد پھر کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے. ایک سب سے بڑا سب سے پرانا اسکیم جو ہے جس کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے, رومانس اسکیم. آپ کے ساتھ ایک فیک ریلیشن شپ بلڈ کیا جاتا ہے, آپ کے جیسے بدو شکل کے مالک آدمی کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی پھنس جاتی ہے, ایموشنل ایکسپلائٹیشن, پیسے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد کوئک امیر ہونے کا بچپن کا ہمارا منصوبہ ہے لاٹری اسکیم, منی بانڈ, پرائز بانڈ, مٹکا اسکینڈل, یہ سب بھی آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. امیزون یا پے پیل کے نام پہ بھی فراڈ کیا جاتا ہے. چکر کیا ہے کہ اب یہ فراڈ ایک آدمی نہیں کر رہا, اب یہ فراڈ کیے جا رہے ہیں کال سینٹرز میں بیٹھ کر, آرگنائزڈ لیول پر اور ماس لیول پہ کیے جا رہے ہیں. دنوں میں کروڑوں روپے اکٹھا کر لیا جاتا ہے. پہلے ایک عام آدمی جتنی محنت کرتا تھا اس سے ٹرپل محنت کی جاتی ہے. پاکستان میں ہر بڑے شہر میں اللیگل کال سینٹرز چل رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بہت سارے ریڈز بھی کیے ہیں, بہت سارے اریسٹ بھی کیے ہیں, لیکن یہ کال سینٹرز پھر کھل جاتے ہیں. FIA کی اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو جلدی ڈیٹیکٹ کر کے اور ان کو بند کر سکے. یہ اسکیم آپریشنز جو ہے یہ دوسری لوکیشن پر دوسرے ہی دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ اسکیم آپریشنز کے سامنے ایک رجسٹریشن سسٹم چل رہا ہوتا ہے, لیجٹ IT بزنس چل رہا ہوتا ہے. ایک اسکیم آپریشن پاکستان میں DHA-1 میں بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جہاں پر بچوں کو 70-80 ہزار کی لوکریٹو نوکری دی جاتی ہے. اسکیم کیا ہے یہ FIA کو ریڈ کر کے معلوم کر لینا چاہیے. کمرشل بلڈنگ میں ہے, بڑی ساری بلڈنگ ہے, مالک جو اس کا ہے وہ پراڈو اور لینڈ کروزر میں اور آڈیز میں گھومتا ہے, ساتھ بڑے بڑے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن بظاہر آپ کو یہ ایک لیجٹ IT بزنس نظر آئے گا. یوتھ اس میں کیوں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی ہماری یوتھ کو کیا ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہے؟ تلخ حقیقت کیا ہے؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں, میں کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات نہیں کرتا, میں صرف کوانٹٹی کی بات کرتا ہوں, اتنی گارنٹی ہی نہیں ہے ہمارے پاس نوکری دینے کی. آپ اچھی سے اچھی ڈگری لے لیں, آپ اچھی سے اچھی پڑھائی کر لیں, جاب گارنٹی نہیں ہے. جاب آفرز کم ہوتے جا رہے ہیں, ایکسپینسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, سیلری پلس کمیشن اس طرح کی نوکری دی جاتی ہے کہ جناب بیسک سیلری آپ کی 30,000 ہے, 60-70 کمیشن ہو جائے گا مہینے کا. یہ ان سے بات کریں 30,000 روپے یہ کما رہے ہیں, تو ایتھیکل سوال کوئی نہیں پوچھتا, سب لوگ پیسے کی طرف دیکھتے ہیں. دوسری طرف جاب کریشن جو ہے, جب اس میں ایک خلا ایسا ہو جائے گا تو پھر
مورل ڈکے آپ کا آ جاتا ہے. یہ انڈسٹری فیلئر نہیں ہے, یہ ہمارا سسٹم فیلئر ہے, ہماری حکومت کا فیلئر ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر یوتھ بڑھ جائے, یہاں پر آپ کو 7% پلس سے زائد گروتھ ہر سال چاہیے تاکہ آپ تیسرے چوتھے سال ان سارے بچوں کے لیے نئی نوکریاں تلاش کر لیں. حقیقت کیا ہے, 2% سے بھی کم گروتھ ہے, کلوز ٹو 1%. ایسے میں نوکری کسی کو نہیں ملے گی. لیکن ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کال سینٹرز میں نوکری کریں, لیکن لیجٹ کال سینٹرز کو تلاش کیا جائے. یہ لیجٹ کال سینٹرز بہتر جگہ پہ ہوں گے, آپریشن ان کے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, آپ کو کلائنٹ بتایا جائے گا, ٹرانسپیرنٹ کلائنٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا امریکہ میں کلائنٹ ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا, اس نے ساری چیزیں ہمارے حوالے کر رکھی ہیں. ڈیفائنڈ سروسز ہوں گی اور لیگل ایکٹیویٹی ہوگی. اسکیم سیٹ اپس جو ہیں وہ سیکریسی مینٹین کرتے ہیں, وہ پش کرواتے ہیں, وہ اسکرپٹس میمورائز کرواتے ہیں, وہ آپ کو فیک آئیڈینٹیٹیز دیں گے اور آپ کو کہا جائے گا یار پیسے پکڑ, تیرا سوال کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی امپلائی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو سمجھ جائیے کہ ریڈ فلیگ ہے. اور آخر میں خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہے موب جسٹس کا. جب سسٹم کچھ کر نہیں سکتا, سسٹم ایکشن لینا ختم کر دیتا ہے, تو لوگ اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے غصے میں آ جاتے ہیں اور ایسے کیسز میں اٹیکس کرتے ہیں ان بزنسز پر, اور کئی دفعہ لیجٹ بزنس بھی ان کیسز میں پھنس جاتے ہیں. یہ ڈینجرس ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندہ قانونی راستہ اختیار کرے, کیونکہ موب جسٹس سے آئی ٹی انڈسٹری کا تو نقصان ہو گئی ہوگا, نقصان آپ کا, میرا, ہمارے بچوں کا بھی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ کال سینٹرز جو ہیں یہ آپریٹ ہی گرے ایریا میں کرتے ہیں. جو بلیک اینڈ وائٹ میں کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. یوتھ ہمارا جو انجن ہے اس کو ہم فیل کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے انف نوکریاں کریٹ نہیں کر رہے. ہمارا یوتھ نالائق نہیں, ہمارا یوتھ اسٹرانگ ہے, سمجھدار ہے, سوال کرنا جانتا ہے, لیکن ہمارا یوتھ پیسے کمانے کی دوڑ میں شاید الجھ چکا ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیسے آپ کما ہی لیتے ہیں لیکن ریپوٹیشن آپ بار بار بلڈ نہیں کر سکتے. صرف اسی سسٹم میں جائیے, اپنے بچوں کو بھیجیے جو کہ لیگل ہو, جو کہ لیجٹ ہو, کیونکہ اگر چند پیسوں کے لیے آپ کا بچہ کسی انلیگل سیٹ اپ میں پھنس گیا تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا ہڈن ٹروتھ تھا جو کہ ایک ماڈرن انڈسٹری میں ہے. لیئرز کے اندر لیئرز ہیں, اسکیمز ہیں, گیپس ہیں, خلا ہے. ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کو سمجھنا پڑے گا, اسکیم سے بچنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیے گا یہ جو کال سینٹرز ہے, جو کورس ہے, جو سگنل مافیا ہے, کرپٹو کرنسی ہے, ارن ڈالرز ہے, اگر آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا. میں ہوں عدیل راجہ, یہ تھا آج کا ہڈن ٹروتھ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.